ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں وہ امام مسجد تھا، اور ان کی عادت تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، 11 سال اس کی عمر تھی، تو جمعے کی نماز کے بعد وہ لوگ نکلتے اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ایک رسالہ، ایک پمفلٹ ہوتا تھا، کتابچہ ہوتا تھا، اس کا نام تھا طریق الی الجنہ، جنت کا راستہ، وہ تقسیم کرتے تھے۔ اور کئی ماہ سے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو ایک دن شدید بارش تھی اور طوفانی موسم تھا، تو اب وہ بیٹا تیار ہو گیا کہ بابا میں تو جا رہا ہوں، بیٹا اب نہ جاؤ، وہاں شدید بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈ ہے۔ تو اس نے کپڑے پہن لیے، کئی قسم کے کپڑے پہن لیے تاکہ بارش سے بچا سکے، سردی سے بچا جا سکے۔ تو اس نے کہا کہ ابا جی لوگ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اور میں ادھر بیٹھا رہوں، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ تو خیر انہوں نے اس کو اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا احتیاط سے آپ نے یہ کام کرنا ہے جا کے۔ تو وہ 2 گھنٹے تک بارش میں بھیگتے ہوئے سردی کے موسم میں مختلف لوگوں کو وہ کتابچے تقسیم کرتا رہا۔ تو جب اس کے پاس ایک کتابچہ بچ گیا تو اس نے دیکھا اسے کوئی گھر ارد گرد لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، شدید سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی۔ تو اس نے ایک قریب گھر کا دروازہ ناک کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک دفعہ کیا، کرتا رہا، تو اس کا وہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس وقت تک کہ جب تک وہ آخری کتابچہ بھی نہ دے دوں۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک عورت اس نے دروازہ کھولا، بوڑھی عورت تھی، تقریباً 70 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی، اس کے چہرے پہ پریشانی تھی اور مایوسی تھی اور ایک حزن تھا۔ تو اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور آنکھوں کی چمک کے ساتھ اس کو کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کا جو کریٹر ہے، آپ کا جو خالق ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک کتابچہ دے رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، یہ خالق اور مخلوق کا کیا تعلق ہے یہ آپ کو بتائے گا۔ تو اتنی محبت سے اس نے بات کی، اس نے وہ کتابچہ لے لیا اور اندر چلی گئی۔ اب یہ بچہ جس کی ابھی یہ عمر لڑکپن کے اور مستیوں کے اس کے دن تھے، اب یہ بچہ اپنا کام مکمل کر کے ایک خوشی کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ اگلا جمعہ جب آیا، جمعے کی نماز ختم ہوئی تو ایک خاتون، بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں کہ 1 ہفتہ پہلے تک میں مسلمان تھی اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں گی، اور اللہ کی قدرت، میرا جو شوہر تھا وہ کچھ دن پہلے فوت ہو گیا تھا، تو میری زندگی مایوسی تھی اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچا کہ میں خودکشی کر لوں۔ تو میں رسی اور کرسی لے کے اوپر والے کمرے میں چلی گئی کہ میں خودکشی کر لیتی ہوں تاکہ میں ان غموں سے، تکلیفوں سے نجات پا لوں۔ تو ابھی میں اس کے اوپر کرسی کے اوپر چڑھی تھی تو مجھے دروازہ ناک کرنے کی آواز آئی، تو میں نے کہا کوئی ہوگا، وہ دیکھ چلا جائے گا، لیکن دروازہ بار بار وہ آواز آ رہی تھی۔ تو بالآخر میں نے تانگ ہو کے میں نے کہا جا کے دیکھتی ہوں، پتہ نہیں کوئی مصیبت والا ہے، پریشانی والا ہے جو اس وقت میرا دروازہ ناک کر رہا ہے۔ تو میں نے جا کے دروازہ کھولا تو یہ ایک بچہ تھا، وہ اپنے مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ اور اس کی آنکھوں کی چمک جو ہے اس کے ساتھ اس نے میرا استقبال کیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کا اللہ جو ہے آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے آپ یہ کتابچہ رکھ لیں، اس کو پڑھیں، یہ آپ کے جو ہے نا وہ دل کی دنیا کو ایک راستہ جو ہے نا وہ بتائے گا۔ تو میں وہ کتابچہ لے کے اندر چلی گئی اور جب میں نے اس کو کتابچے کو پڑھا تو اس کا ایک ایک لفظ جو تھا وہ گور نایاب تھا، اور اس نے میرے قلب و جگر کی جو تختیاں ہیں ان پر وہ الفاظ نقش کیے اور وہ جذبات نقش کیے کہ میں اس کا گمان بھی نہیں کر سکتی، اور مجھے وہ گفٹ دے گئی میرے دل کی جو زندگی ہے اور میرے وجود کا جو تھا اس کو اس نے ایسی ایک نئی لائف دی کہ میں نے اسی وقت عزم کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی، اور میں مسلمان ہو گئی۔ اور آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ مجھے اس کتابچے پہ چونکہ ایڈریس یہ لکھا ہوا تھا تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانے آئی ہوں کہ اس بچے کی
قربانی کی وجہ سے، اس کی مشقت کی وجہ سے، اس کی اخلاق کی وجہ سے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اب جو ہی اس نے بات ختم کی تو پوری مسجد جو تھی وہ تکبیرات اور نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، اور وہ باپ جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ خطبہ دیا کرتا تھا، ابھی اس نے جماعت کرائی تھی، وہ فوراً آیا اور اس نے اپنے اس چھوٹی سی کلی کو 11 سال کا بچہ جو ہے اس نے کہا یہی بچہ ہے جس نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی خوش قسمتی پر رشک کرنے لگا کہ انہی کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ہدایت دے دی۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔